کیا آپ جانتے ہیں 7 ایسی غلطیاں جو تقریباً ہر انسان سے ہوتی ہیں اور جن غلطیوں کی وجہ سے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور انسان زندگی بھر پریشان رہتا ہے۔ 7 ایسی غلطیاں جو ہر گھر میں تقریباً پائی جاتی ہیں۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی سے ان غلطیوں کو دور کر دے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور اس کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں زندگی بھر کے لیے دور ہو جائیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی 7 غلطیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں، بس اس نیت سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان 7 غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سب سے پہلی غلطی یہ ہے، ہم جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی اکثریت جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے۔ اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جیسے داخل ہوئے فوراً نکل کر بھاگنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ کے گھر میں آتے ہی کون سی جلدی مچی ہوتی ہے کہ مسلمان نماز ادا کر کے فوراً بھاگنا چاہتا ہے، نہ صحیح طور پر قیام کرتا ہے، نہ صحیح طور پر تلاوت کرتا ہے، نہ صحیح طور پر رکوع کرتا ہے، نہ صحیح طور پر سجود کرتا ہے، بلکہ مرغے کی ٹونٹ کی طرح جلدی جلدی ٹونٹ ماری اور نکل کر بھاگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب ایسے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، ان کی نمازیں آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہیں، تو یہ نمازیں آسمان کی طرف جاتی جاتی نمازیوں کے حق میں بد دعائیں کرتی ہیں، یا اللہ جنہوں نے ہمیں ضائع کر دیا تو انہیں بھی ضائع فرما دے۔ اللہ اکبر۔ دوسری غلطی مسلمانوں کی اکثریت کرتی ہے اور وہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ کوئی کالج میں، کوئی یونیورسٹی میں، کوئی مال میں، کوئی پبلک ٹوائلٹ میں، کوئی گھر کے واش روم میں، کوئی راستے کے کنارے، جہاں دیکھو ہماری اکثریت کھڑے رہ کر پیشاب کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر سب سے زیادہ جو عذاب ہوگا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا، اور آج ہماری اکثریت یہاں وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کرتی ہوئی نظر آئے گی، یہاں تک کہ پیشاب کرنے کے بعد طہارت حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، بلکہ لوگ بہانے بازی کرتے ہیں۔ کیا کریں، ہم جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کرنا پڑتا ہے، ہم جس کالج یا اسکول میں ہیں وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خود اپنے لیے کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ ہمیں کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرنا پڑے۔ اگر ہم کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا میں رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، ہمیں زندگی بھر کے لیے پریشانیوں میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور بعد مرنے کے قبر کے عذاب میں بھی مبتلا کر دیا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب تیسری غلطی جو ہم اور آپ عام طور پر کرتے ہیں وہ ہے ایسی جگہ جہاں پیشاب کیا جاتا ہے وہیں پر وضو کرنا، یعنی ہمارے گھروں میں وضو کی جگہ اور پیشاب کی جگہ الگ الگ نہیں ہے۔ اکثر جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے جہاں لوگ پیشاب کرتے ہیں وہیں پر وضو بھی کیا کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور بندہ زندگی بھر پریشانی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے اگر کبھی مجبوراً ایسا کرنا پڑ گیا، ہم سفر میں ہیں، ہم کسی ہوٹل میں ہیں، ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں 2 الگ الگ انتظامات نہیں ہیں، مجبوراً کسی دن کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے گھر میں بھی اگر ہم ایسا ہی کرنا شروع کر دیں تو اس سے روزی میں برکت اٹھا لی جائے گی۔ اللہ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی غلطی جو ہماری اکثریت کرتی ہے وہ ہے کھڑے رہ کر پانی کا پینا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پینے والی چیز کو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ شربت ہو، چاہے وہ چائے ہو، چاہے وہ کولڈ ڈرنک ہو، یعنی ہر پینے والی چیز کو کھڑے رہ کر پینے سے منع کیا ہے۔ بیٹھ کر پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ کسی بھی پینے والی چیز کو بیٹھ کر پیئیں، اپنے سر کو ڈھانک کر پیئیں۔ آپ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد 3 سانس میں پیئیں، یعنی آپ پینے والی چیز کے اندر اپنی سانس کو نہ چھوڑیں بلکہ آپ ایک سپ لیں، ایک گھونٹ پیئیں، اس کے بعد برتن کو منہ سے الگ کریں، پھر سانس کو چھوڑیں، سانس لیں، اس کے بعد دوسرا گھونٹ پیئیں۔ اس طرح سے 3 سانس میں کسی چیز کو پیا جائے اور پھر پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی الحمدللہ کہیں۔ آج ہماری اکثریت
شخصیت کھڑے کھڑے تمام چیزوں کو پیتی ہے، الٹے ہاتھ سے پیا کرتی ہے، یہ عمل روزی میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچویں چیز ہے چراغ کو اپنے منہ سے پھونک کر بجھانا۔ آج بہت سے لوگ چراغوں کو منہ سے پھونک کر بجھاتے ہیں، حالانکہ اب شہروں میں چراغ کا دور نہیں رہا، گاؤں دیہات میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں، لیکن کسی بھی آگ کو، چاہے وہ دیا ہو، چاہے وہ موم بتی ہو، چاہے وہ لالٹین ہو، چاہے وہ ماچس کی تیلی ہو، منہ سے پھونک کر بجھانے سے اسے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں اللہ اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اسی کے ساتھ چھٹی غلطی یہ ہے، آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جب وہ خالی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی انگلیاں ان کے منہ کے اندر ہوتی ہے اور وہ دانتوں سے ناخن کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناخن کاٹتے بھی جاتے ہیں اور انگلیاں چیک بھی کرتے رہتے ہیں، ناخن کاٹتے بھی جاتے ہیں، انگلیاں چیک بھی کرتے رہتے ہیں۔ انہیں اس بات کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ اگر سائنس کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یوں ناخن کو اپنے دانتوں سے کاٹنا یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے اس عمل کی بنیاد رزق سے برکت اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اس بات کی عادت پڑ چکی ہے ان کو چاہیے اگر وہ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو آج کے بعد اپنے دانتوں سے ناخن کو کاٹنا بند کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتویں غلطی یہ ہے، ہماری اکثریت یہ غلطی بھی کرتی ہے، لوگ کچھ بھی کھانے پینے کے بعد یا پسینہ آ جائے یا منہ دھو لیں تو اس کے بعد اپنی آستین سے یا دامن سے اپنے چہرے کو پوچھا کرتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو، منہ کو صاف کیا کرتے ہیں۔ یہ عمل بھی رزق میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے، پریشانیوں، مصیبتوں، بلاؤں کا سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم نے 7 غلطیاں آپ کو گنائی ہیں، یکے بعد دیگرے، جو عام طور پر ہمارے گھروں میں، ہمارے بھائیوں بہنوں میں پائی جاتی ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنیاد وہ زندگی بھر پریشان بھی رہتے ہیں اور ان کے رزق سے اللہ برکت کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام غلطیوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا کرے۔ اللہ ہماری تمام تر پریشانیوں کو، مصیبتوں، بلاؤں اور آفتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔